بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج فرسٹ ایئر کا اردو کا لیکچر ہے ہمارا۔ اس سے پہلے میں آپ کو گرامر پڑھاتا رہا ہوں اور آج سے ہم ٹیکسٹ بک میں سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی متحدہ ہندوستان میں ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد حکیم محمد اسحاق تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی، پھر اس کے بعد ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے اور ندوۃ العلماء میں ایک رسالہ نکلتا تھا ماہ نامہ الندوہ، اس کی ادارت بھی سنبھالی۔ اس کے بعد دکن کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دکن کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ 1914 میں دارالمصنفین اعظم گڑھ چلے گئے۔ اعظم گڑھ میں ادارے کا نام ہے دارالمصنفین، وہاں کی صدارت سنبھالی، اور کیونکہ 1914 میں ان کے استاد مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے تھے، تو انہیں اس ادارے کی صدارت سنبھالنا پڑی، اور اس ادارے میں ایک رسالہ نکلتا تھا معارف، اس معارف کے مدیر بھی رہے، اور 1941 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ ہجرت کر کے کراچی میں منتقل ہو گئے اور مستقل رہائش کراچی میں ہی اختیار کی۔ یہ جید عالم، مورخ اور اعلیٰ پائے کے ادیب بھی تھے۔ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے سیرت النبی کتاب لکھی۔ دراصل وہ سیرت النبی کی کتاب ان کے استاد مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے، مگر وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہیں کر سکے، تو ان کی یہ نامکمل کتاب سید سلیمان ندوی نے مکمل کی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ انہوں نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا لکھا ہے۔ تو یہ سبق آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ اسوہ حسنہ پر۔ آپ نے بیٹا یہ مکمل سبق یہ خود ہی گھر ریڈ کرنا ہے اچھی طرح سے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد یہ سبق ہے سارا، دیکھ لیں آپ، یہ پورا سبق پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ سبق پڑھ کے اس کی مشق میں آپ کو ساتھ کروا دیتا ہوں۔ مکمل مشق آپ نے گھر میں حل کرنی ہے اس کی، اور مکمل مشق حل کرنے کے بعد پھر اس کے کسی بھی پیراگراف کی، جو آپ کا دل کرے ایک پیراگراف کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہوگی۔ ہاں، تشریح کا طریقہ کار میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ذرا اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ تو مشق میں ہے جی پہلا سوال کہ سبق اسوہ حسنہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل جملے مکمل کریں۔ تو یہ خالی جگہ کے ہیں۔ پہلا ہے جی اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور خالی جگہ میں لفظ آتا ہے سنت۔ اسی کتاب سبق میں سے ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی ہے، خالی جگہ میں سنت نبوی کا لفظ آتا ہے۔ تیسرا ہے اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، خالی جگہ میں لفظ اختلاف لگتا ہے۔ چوتھا، اسلام تمام انسانوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے، اتباع خالی جگہ کا لفظ ہے۔ آگے ہے ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانے میں مل سکتی ہے، پیغمبر اسلام کا لفظ خالی جگہ کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی جگہ کا لفظ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا، عالم تاب خالی جگہ کا لفظ ہے۔ اس کے بعد آخری خالی جگہ ہے غالباً، یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا، یکساں کا لفظ جو ہے یہ خالی جگہ میں ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ اگلے صفحے پر سوال ہے، سبق اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے شروع میں یہ صحیح ٹک کا نشان لگائیں۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے اسلام نے یہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، احکام الہی سب کے سامنے رکھ دیے ہیں، انبیاء کی حیات سب کے سامنے رکھ دی ہے، اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور چوتھا ہے خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو صحیح جواب ہے جیم والا، اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے، اس میں 4 آپشن یہ دیے ہیں، وہ سنت نبوی ہے، یا وہ اسوہ اسلاف ہے، یا اس دنیا کی بنیاد ہے، یا چوتھا ہے اسوہ صحابہ۔ تو اس کا صحیح ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ اس دنیا کی بنیاد کس چیز پر ہے، تو اس کے 4 آپشن ہیں۔ اختلاف عمل پر، دوسرا ہے تعاون عمل پر، تیسرا ہے اجتماعی عمل پر، چوتھا ذاتی عمل پر۔ تو اس کا صحیح ہے اختلاف عمل پر دنیا کی بنیاد ہے۔ اگلا ہے مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو اگر۔ 4 آپشن کیا ہے؟ غریب ہو تو، یا دولت مند ہو تو، یا پھر جوان ہو تو، چوتھا ہے سفری کاروبار میں ہو تو۔ تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید ہو سکتی ہے اگر تم دولت مند ہو۔ تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اشارہ ہے۔ آخری ہے فاتح مکہ کا نظارہ کرو اگر تم۔ 4 آپشن اس کے: دشمنوں اور مخالفوں کو شکست دے چکے ہو، دوسرا دشمنوں اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو، تیسرا دشمنوں اور مخالفوں کو مطیع بنا چکے ہو، چوتھا ہے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو۔ تو اس کا صحیح ہے چوتھا، دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو۔ یہ MCQs والا بھی سوال آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے ہے کالم کا سبق اس فیصلہ کو مد نظر رکھ کر کالم الف کے اندراج کا ربط کالم بے سے قائم کریں اور جواب کالم جیم میں لکھیں۔ تو کالم الف کے الفاظ ہیں سنت، محصور، حجر اسود، استاد اور معلم، واعظ۔ کالم بے کے ہیں خانہ کعبہ، مسجد، صفہ، شیب ابی طالب اور راستہ۔ تو کالم جیم میں دیکھتے ہیں کالم الف کا متعلقہ لفظ کون سا ہے، وہ کالم جیم میں لکھا جائے گا۔ تو سنت کا متعلقہ لفظ کالم بے میں ہے راستہ، تو کالم جیم میں ہم نے راستہ اس کے سامنے لکھ دیا۔ محصور کا متعلقہ لفظ ہے شیب ابی طالب، وہ کالم جیم میں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور حجر اسود ہے، حجر اسود کا متعلقہ ہے خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کو ہم نے اس کے سامنے کالم جیم میں لکھا ہوا ہے۔ اور استاد اور معلم کا متعلقہ ہے صفہ، تو یہ بھی کالم جیم میں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ آخری ہے واعظ، واعظ کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہم نے کالم جیم میں لکھ دیا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال آتا ہوتا ہے کہ مدرجہ ذیل عبارت یا اقتباس کی تشریح کریں اور حوالہ متن بھی دیں اور سیاق و سباق بھی دیں۔ تو آپ دیکھیں سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح کرنے کے چند ایک اصول اور طریقے ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جاتا ہے، سوال نمبر لکھنے کے بعد حوالہ متن دیا جاتا ہے۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور حوالہ متن میں 2 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز سبق کا عنوان ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم وہ پیراگراف یا عبارت یا اقتباس پڑھیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کس سبق سے لیا گیا ہے، تو ہم فوراً اس سبق کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے نیچے اس سبق کے جو مصنف ہے اس مصنف کا نام لکھیں گے۔ ان دونوں کا ایک ایک نمبر ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو حوالہ متن میں یہ 2 چیزیں لکھنے کے بعد پھر ہم آئیں گے سیاق و سباق کی طرف۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے، اور سیاق و سباق کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں باقاعدہ طور پر، تفصیل سے جہاں لکھا ہوا بھی ہے۔ دیکھیں سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور دوسرا اجمالی۔ تو وہ سیاق و سباق مثالی ہے جو اقتباس کا موقع محل بتائے، یعنی اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کرے۔ وہ اقتباس جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے، تو سیاق و سباق میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ اقتباس اس سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے یا آخر سے لیا گیا ہے۔ تو ان مقامات کا ذکر کرنے کے بعد ہم نے پھر اس مثالی جو سیاق و سباق ہے اس وقت میں یہ لکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب اقتباس ایسے سبق میں سے لیا گیا ہو جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو، تو وہ سیاق و سباق جو ہے نا وہ مثالی اور آسانی سے لکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا اجمالی سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو بالترتیب مختصراً بیان کر دے۔ اجمالی سیاق و سباق ان اسباق کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، ان کے لیے اجمالی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر 2 قسم کے سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 سطور یہ سطر کی جمع ہے، یہ جو آپ کی لائنیں ہوتی ہیں، سطریں ہوتی ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ کم از کم 8 زیادہ سے زیادہ 12 سطریں ہونی چاہیے آپ کی، 8 اور 12 کے درمیان ہو، اس سے زیادہ سیاق و سباق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
सियाक़ व सबाक़ मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद तशरीह की बारी आती है। तो तशरीह कैसे लिखी जाती है, देखें ज़रा। इबारत की तशरीह का मकसद तलबा की उस सलाहियत को जांचना है कि वो इबारात की तफ़हीम और वज़ाहत की किस कदर अहलियत रखते हैं और मतलब इबारत को अपने अल्फाज में किस कदर खूबी से समझा सकते हैं। अब कैसे समझाना है वो आपको बताया जा रहा है कि तलबा को चाहिए कि वो मुश्किल अल्फाज व तराकीब के मानी और मुतबादिल लिखें। उस इबारत में जो अल्फाज मुश्किल दिए गए हैं उनके मानी लिखें और या उनका मुतबादिल से मुराद भी वही होता है कि जो उनका आसान लफ्ज़ बनता हो वो लिखा जाता है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं कि उस इबारत में जो मुश्किल अल्फाज हैं, बल्कि उस इबारत की तशरीह और वजाहत करते हुए अगर आपको पूरे सबक में से कोई और इबारत भी लिखना पड़ती है तो उस इबारत में भी मौजूद जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनके भी मानी और मतलब लिखने होंगे। और फिर मुताल्लिका इबारत में पेश किए गए ख़यालात और मिसालें अगर हों तो उनकी भी वजाहत तरतीब वार करें। अब दी गई इबारत जिसकी तशरीह करनी है उसके मुतालिक जो ख़यालात और मिसालें आपके पास हैं, ख़ास तौर पर कोई कुरानी आयत आपको उसके मुतालिक याद है, कोई हदीस याद है, अगर अरबी में लिखना नहीं आती उसके तर्जुमे को ज़रा हाईलाइट करके लिखें। और अगर कोई शेर उसके मुतालिक आपको याद है, शेर भी लिख सकते हैं। अगर किसी बुज़ुर्ग का, किसी दानिश्वर का कौल आपको उसके मुताबिक याद है तो वो आप कौल भी लिखेंगे। लेकिन याद रखें, हदीस या कुरानी आयत या किसी दानिश्वर का कौल जो लिखेंगे आप, वो उस तशरीह में जो जिस तरतीब से लिखी आ रही है, तशरीह की उस तरतीब में नहीं लिखेंगे बल्कि उसे नई लाइन में लिखेंगे। और कोशिश करें कि वो ऐसे लिखें कि वो हाईलाइट हो जाए, तो क्योंकि ये इबारत की तशरीह में खूबसूरती का बायस बनती हैं। और ऐसा करते हुए तशरीह अमूमन असल इबारत से 3 गुना हो जानी चाहिए। जो इबारत आपको तशरीह के लिए दी गई है उससे इसकी जो है बढ़ाई लंबाई या ये 3 गुना हो, लेकिन तशरीह करते हुए सबक की हदूद में रहना बहरहाल ज़रूरी है, सबक से बाहर नहीं जाना। आज का हमारा लेक्चर जो है बेटा मुकम्मल होते हैं। अब जो कुछ मैंने आपको समझाया और बताया, इस बारे में अगर कोई सवाल पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो ये लेक्चर मेरा हमारे नईम स्कूल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड होता है, और हमारे नईम स्कूल के नाम से एक ऐप है, उस ऐप में भी ये लेक्चर आपको मिलेगा। और वहाँ इनबॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हैं और जो पूछना हो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।